کرے قادری خلد میں چل دیا. محفل نور میں تشریف فرما بلبل باغ رضا حضرت الحاج محمد صادق رضوی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، دیگر حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب قدیر ولا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا يغفر وشرف من ثواب به صعب الشان الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کی نظریں بلند آواز سے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہی سماعت فرما لیں اور اس روایت کو حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات عالیہ کے مجموعے میں یعنی راحت القلوب میں
ذکر فرمایا۔ یہ روایت کچھ مختلف انداز میں کتابوں میں ملتی ہے، میں اس وقت اس روایت کو حضرت ہی کی تحریر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مکہ المکرمہ شریف کی سرزمین کفار مکہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ فتح مکہ سے پہلے وہ لوگ تو خانہ کعبہ شریف کو بھی گھیرے رہا کرتے تھے، جہاں چاہتے بیٹھتے۔ قریب میں ہمارے آقا حضور مولائے کائنات علی المرتضی باب العلم مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی جلوہ فرما تھے۔ ایک مانگنے والا آیا سائل، اور اس نے آ کر کے کفار مکہ جو بیٹھے ہوئے تھے جہاں وہ کافر، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، تو انہوں نے براہ تمسخری یعنی معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ جاؤ وہ علی ہیں وہ دیں گے تمہیں، علی کے پاس چلے جاؤ وہ دیں گے۔ وہ تو مانگنے والا تھا ہی، اس نے سنا تو وہ جہاں سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما دے وہاں پہنچ گیا، اور جا کر کے حضور مولائے کائنات کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مولائے کائنات کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے اور ہاتھ خالی رہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ الحمدللہ ہم جس عظیم شخصیت سے منسوب محفل میں حاضر ہیں وہ بھی تو مولائے کائنات کے چمن کے ایک حسین پھول ہی تو ہیں، جنہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ان کی یہ شان ہے کہ جو دامن پھیلا دے دامن بھر ہی دیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ، تو وہ تو مولا علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو شیر خدا ہیں، وہ تو ولیوں کے سرتاج ہیں، اولیاء کرام کے تاجدار ہیں۔ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ آج بھی ولایت کا ٹکڑا اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ مولا علی کے در انور سے ملتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، لیکن اتفاق تھا کہ ظاہری طور پر کچھ حضرت کے پاس رقم وغیرہ تھی نہیں جو اسے عطا فرماتے، لیکن خالی تو واپس نہیں فرماتے ہیں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان یہ ہے، بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر کچھ موجود نہیں، آپ کا ہاتھ تو وہ پھیلائے ہوئے تھا کہ لائیے دیجئے، وہ تو اپنے انداز میں مانگ رہا تھا۔ سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے 10 مرتبہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا اور اس کے ہتھیلی پر دم فرما دیا۔ اب درود پڑھنے والے مولا علی ہوں، سبحان اللہ، کوئی معمولی بات ہے مولا علی کا پڑھنا؟ ارے یہ شان تھی کہ ہم نے پڑھا، یہ کرامت ہے مولا کائنات کی کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ فرماتے تو ایک پیر رکام میں ہوتا اور دوسرا پیر جب دوسری طرف کی رکام میں وہ رکھتے تھے تو ایک قرآن پاک کا ختم فرما لیا کرتے تھے۔ وہ ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سمجھئے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کتنی دیر لگتی ہوگی اور یہ قرآن پاک کا ختم شریف، تو اللہ اپنے محبوب بندوں کے لیے زمانے کو سمیٹ دیتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے وہ کام زیادہ کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے انہیں انسا صاحب تصرف بنا دیتا ہے کہ زمانہ اور وقت بھی انہی کے اشارے پہ چلا کرتا ہے۔ مولا علی تو مولا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 مرتبہ پڑھا درود شریف، دم فرما دیا اور فرمایا کہ مٹھی بند کر لے اور جب ضرورت سمجھے کھول لینا۔ اللہ اکبر، اس نے مٹھی کو بند کر لیا
اب اتفاق یہ تھا کہ انہی کافروں کے سامنے سے نکلا ہوں اور بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے معاذ اللہ اس وقت بھی براہ تمسخر، کیونکہ دیکھا ہوگا نا کہ کچھ نہیں دیا ہے، قریب ہوں گے وہ، کہا کہ کیا دیا کیا دیا، ذرا دکھاؤ تو صحیح، ہم بھی تو دیکھیں. انہیں تو معاذ اللہ مذاق اڑانے کی سوچ رہی تھی نا. اب حضرت نے تو اس سے فرما دیا تھا کہ جب ضرورت ہو کھول لینا، تو اب کھولنے کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ وہ پوچھ رہے تھے بھائی مولا علی نے دیا ہے نا، سبحان اللہ. ارے مولا علی نے دیا، مولا علی نے ہندوستان کے شہنشاہ کو ایسی ولایت عطا کر دی ہے کہ سارے کفار کو آ کر کے تارے دکھا دیے ہندوستان کی دھرتی پر. مولا علی کی دین بڑی نرالی ہوتی ہے. اللہ پاک ان کی بارگاہ کی خیرات ہم سارے سنیوں کو عطا فرمائے. اللہ یہاں بھی عطا فرمائے، وہاں بھی عطا فرمائے. حضرات جیسے ہی ان کافروں نے کہا، اس مانگنے والے نے جب اپنی مٹھی کو کھولا، مٹھی بند تھی، مٹھی کو کھولا تو اب مٹھی خالی نہیں تھی، سونے کے سکے اس میں موجود تھے. سونے کے سکے موجود تھے. وہ قریب سے دیکھ رہے تھے کہ بظاہر تو کچھ دیا نہیں ہے. جب انہوں نے مولا کائنات کی کرامت کو دیکھا تو حضرت نے نقل فرمایا، حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت و رضوان نے، کہ یہ کرامت جیسے ہی انہوں نے دیکھی، کئی کافر پڑھنے ہی تو لگے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا علی کی کرامت کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرات میں ایک بات یہاں کہہ کر کے آگے گزروں. ہمیں درود شریف کی فضیلت تو معلوم ہوئی، لیکن ایک بات اور بھی پتا چلی عقیدے کی. یہاں پر ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ والوں کے تصرف کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. اب دیکھ رہے ہیں نا بھائی، وہ حالت کفر میں تھے، مولا علی کے تصرف ہی کو تو دیکھا، مولا علی کی کرامت ہی کو تو دیکھا، اللہ کے دیے ہوئے رسول پاک کے صدقے میں اللہ نے جو انہیں اختیار عطا فرمایا تھا، اس اختیار کو دیکھا، تصرف کو دیکھا، کرامت کو دیکھا، جو بھی کہیے، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک دور وہ بھی تھا کہ اللہ والوں کے اختیار کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے. اور ایک دور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ان وہابی دیوبندیوں کو دیکھو، معاذ اللہ کلمہ پڑھ کے اللہ والوں کے اختیار کا انکار کر رہے ہیں. معاذ اللہ کہتے ہیں نا اللہ والوں کے مزاروں کو مٹی کے ڈھیر ہیں. معاذ اللہ کیا رکھا ہے ان میں؟ کہتے ہیں غوث اعظم کیا دیں گے. معاذ اللہ واقعی وہ اپنے طور پر صحیح بھی کہتے ہیں بھائی، وہ صحیح بھی کہتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ ارے غوث اعظم کی حقیقی عطائیں تو ایمان والوں کو ملیں گی. سبحان اللہ. ارے یہاں انہیں کچھ مل بھی گیا، یہاں کچھ مل بھی گیا تو آخرت میں کچھ حصہ نہیں، آخرت میں تو غوث اعظم کے غلاموں کو ملے گا الحمدللہ. اور ایسا ملا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ ایک دھوبی غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا. خود اس واقعے کو اشرف علی تھانوی نے بھی نقل فرمایا ہے نا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہے نا، اس نے بھی نقل فرمایا، اس نے بھی نقل کیا. معاذ اللہ اسے فرمانا کیا کہنا ہے. اس نے بھی اس واقعے کو لکھا اپنی کتاب میں، اور یوں لکھا غوث پاک کا دھوبی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے دھوتا تھا. اب یہ ہوا کہ بھئی اس کا انتقال ہو گیا. کسی صاحب دل نے دیکھا جب اسے دفن کر دیا گیا کہ دیکھیں غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا، کیا معاملہ ہوتا ہے. تو کسی صاحب دل نے دیکھا اسے اس وقت یا پھر خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ پیش ہوا. تو اس نے کہا کہ معاملہ کیا پیش ہوا. فرشتے آئے، انہوں نے سوالات شروع کیے، ان کا تو کام ہے بھائی، اللہ کے معصوم فرشتے ہیں. تو کہا پھر کیا ہوا. کہا کہ میں نے تو کہہ دیا غوث پاک کا دھوبی ہوں. اب بتائیے تو صحیح، اللہ والوں سے محبت کی شان تو دیکھو. غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، غیب سے ندا ہوئی اسے عبد القادر کے صدقے میں چھوڑ دیا جائے، کوئی سوال نہیں. یہ غوث پاک کی محبت کا عالم ہے الحمدللہ، اور یہ تصرف ہے، اور یہ محبت کا صدقہ قبر میں بھی محبت کرنے والوں کو ملتا نظر آ رہا ہے. تو کسے ملے گا؟ جو ایمان والا ہوگا. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا، تو اصل میں ایمان ہی سلامت نہیں ہے.
تو اللہ والوں کو کیا مانے؟ وہاں دیکھو تو مولائے کائنات کے اختیار کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ معاذ اللہ والوں کی شان میں گستاخی کر کے ایمان کا جنازہ ان کا نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ایسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نغمے پڑھتے رہیں نا، کثرت سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی جیسے 12ویں شریف میں کثرت سے درود و سلام، ویسے 11ویں شریف میں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھا جانا ہی چاہیے الحمدللہ۔ اللہ ہم سبوں کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑہا بار شکر و احسان ہے کہ اس ماہ مبارک ربیع الاخر شریف کی پہلی شب اور اسی میں اللہ نے اپنے ذکر کی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرما دی۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ غوث پاک کا عطیہ ہی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا ہمارے محب گرامی وقار الحاج محمد صادق رضوی صاحب قبلہ سے کہ اگر وہ نہ چاہیں تو آدمی نام نہیں لے سکتا۔ حقیقت ہے، سرکار بغداد کا نام پاک بھی ہماری زبانوں پر آنا یہ بھی غوث پاک کا تصرف ہے الحمدللہ، ہے نا۔ وہ جن غلاموں سے چاہتے ہیں اپنا ذکر کراتے ہیں، اس لیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس قدر بلند ہے، اس قدر بلند ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں دے دیا ہے، جب چاہتا ہوں اپنی طرف پھیرتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں۔ وہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے۔ تم کہتے ہوگے معاذ اللہ اے بے دینوں کہ اللہ والوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ ہمارے آقائے نعمت سرکار اعلی حضرات مجدد اعظم فقیہ اعظم کی بولی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن بہرحال میری گفتگو آج میں نے جو آیت پاک پڑھی ہے تو صادق بھائی نے بھی سمجھ ہی لیا ہوگا الحمدللہ، آپ حضرات بھی میں سمجھتا ہوں بعض لوگ کئی بار اس آیت پاک کے تعلق سے سماعت بھی فرما چکے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو میرا موضوع ہے سرکار بغداد کی سیرت طیبہ تو نہیں ہے، لیکن اب تو ظاہر سی بات ہے جدھر سے بھی ذکر ہوگا سرکار بغداد کی یاد تو آنا ہی آنا ہے الحمدللہ، اس لیے کہ سرکار بغداد کوئی اور نہیں ہے، گلشن رسالت ہی کی عطاؤں کے ولایت کے حسین پھول ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنے حسین پھول ہیں، اتنے حسین پھول ہیں کہ نامعلوم ان کی مہک سے کل بھی کتنے مہک رہے تھے، آج بھی مہک رہے ہیں، صبح قیامت تک مہکتے رہیں گے۔ وہ ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے صادق بھائی الحمدللہ ایسا پڑھ رہے تھے کہ وجدانی کیفیت طاری ہو رہی تھی الحمدللہ، ہے نا جی۔ تو آپ کا بھی چارہ ہوگا کہ یہی پڑھتے رہیں، لیکن یہ ان اللہ کے اچھے بندوں کا ایک فیض ہے جو ہم جیسوں کو بھی ملتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے غلاموں میں قبول فرمائے، ان کے فیض و برکات سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مالا مال فرمائے۔ اور یوں بھی عرض کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، ہم کہتے ہیں بھئی 11ویں شریف کو عید غوثیہ، عید غوثیہ کہتے ہیں نا، تو عید جب آتی ہے تو گھر والے بچوں کو تحفہ دیتے ہیں، گھر والے بچوں کو تحفہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ عربی تحفے کے طور پر عیدی کبھی پیسے دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بحمداللہ تعالی اپنے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطاؤں پر نظر رکھتے ہوئے ایک محبت بھری بات عرض کر دوں کہ گویا سرکار بغداد نے عید غوثیہ کے موقع پر
اپنے غلاموں کو ایک بڑا حسین تحفہ یہ عطا فرما دیا کہ غوث پاک کی کرامت ہے، پہلی شب آنے سے پہلے ہی الحمدللہ مسجدیں بھی کھلتی نظر آ رہی ہیں۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی، یہ بھی عید غوثیہ کا بڑا حسین تحفہ ہے جو ہم سنی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ کے کرم سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تحفے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی اس تحفے کی قدر کیا ہے؟ تو سرے راہ میں معزز حاضرین کرام اور معزز سامعین کرام جو دور سے سن رہے ہیں، سب سے میں عرض کروں گا کہ اتنے مہینوں کے اندر یقیناً اگر ایمان کی ذرا سی بھی روشنی دل میں ہے تو یقیناً دلوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے مسجدیں بند ہونے سے۔ یہ صحیح ہے کہ نمازیں گھر میں پڑھیں، دکانوں میں پڑھیں، یا جنہیں موقع ملا انہوں نے پڑھی مسجدوں میں، لیکن کیا ایمان والوں کا دل دکھا ہوا نہیں تھا؟ ایمان والوں کے دلوں پہ سانپ نہیں لوٹ رہا تھا کہ آیا ہم سے مسجدوں میں سجدہ کرنے کی توفیق ایسا تو نہیں ہے کہ چھن چکی ہے؟ اور واقعی ہم جیسے گناہگاروں کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ میں اچھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جیسے گناہگار تو یہی سمجھ رہے تھے۔ اب دیکھو اللہ نے غوث پاک کے صدقے میں ہم پر کرم فرمایا ہے، تو ہر ایمان والے سنی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں تک ہو مسجدوں میں آ کر کے نماز ادا کرے اور مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کر دیں، تاکہ کسی بد مذہب کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے یہ 11ویں والے نماز نہیں پڑھتے، یہ 6ٹھی والے نماز نہیں پڑھتے۔ ارے نماز پڑھنے کا تو سب سے بڑا حق ہمارا ہی ہے، اس لیے کہ نماز اگر فرض ہے تو ایمان والوں پر فرض ہے۔ سنی مسلمانوں، ایمان والوں، ہوش میں آؤ، 5 وقتہ نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے کی پوری کوشش کرو، مسجدوں کو آباد کرو اور اپنے رب کا جتنا ہو سکے شکر ادا کرو اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ کرے کوئی ایسی بلا نہ آئے جو مسجدیں بند ہو جائیں اور ہمیں اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ ساری بلاؤں کو دنیا سے اپنی رحمت سے دور فرما دے اور ہمارے ملک ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ ذرا درود شریف سنائیے بابا دے بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہید ہی تقریر ہوتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ ابھی تمہیدی کلمات ہیں، لیکن آئیے میں اپنے موضوع کے تحت چند باتیں تو عرض کر ہی دوں۔ قرآن حکیم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، مفہوم آیت یہی تو ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے رسول برہان یعنی سراپا معجزہ بن کر کے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس شان سے بھیجا کہ سارے کمالات سے آراستہ فرما کر دنیا میں بھیجا۔ میں نے رات کی نشست میں ایک جگہ عرض کیا تھا کہ ہم آتے ہیں بننے کے لیے، ہم آتے ہیں بننے کے لیے۔ ارے بھائی، کوئی پیدا ہونے کے بعد کسی نے اپنے بچوں کو پڑھا لیا، کوئی حافظ قرآن بن گیا، کوئی قاری قرآن بن گیا، کوئی عالم دین بن گیا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا۔ ہم آتے ہیں یہاں بننے کے لیے، اور رسول پاک سب کچھ بن کر کے دنیا میں تشریف لائیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں جا کر کے دلیل بنیں گے، بلکہ مولا فرماتا ہے برہان بن کے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، یعنی سراپا معجزہ، سراپا کمالات بنا کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، سراپا کمالات بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور ایسے سراپا کمالات ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کمالات کی معراج بھی اگر ہوئی ہے
تو مصطفیٰ کے دامن رحمت سے لپٹ کر کے ہوئی ہے. کوئی کمال، کوئی خوبی ایسی ہے ہی نہیں جو رسول پاک کے دامن سے وابستہ نہ ہو اور اسے خوبی کہا جا سکے. خوبیوں نے اگر کبھی مصطفیٰ کے تلوے کو چوما ہے، کبھی مصطفیٰ کے دامن کو چوما ہے، کبھی مصطفیٰ کے رخ رنگی کا دیدار کیا ہے تو خوبیوں کو کمال ملتا نظر آیا ہے. گویا کہ پیارے مصطفیٰ کو ایسا صاحب کمال بنا کر کے بھیجا ہے کہ سارے کمالات کی معراج مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتی نظر آ رہی ہے. اللہ نے سراپا کمالات بنا کر کے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آپ سنتے ہی ہیں صادق بھائی قبلہ سے، ساجد بھائی سے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھی ہیں نا، اس شعر کا مفہوم یہی تو ہے، ہر نبی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بدر کمال ہیں، عین کمال ہیں، ان کے زیر قدم ہوں. اس لیے آج کی تقریر بھی کوئی ہٹی ہی نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے نانا جان آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بیان کی ہے قصیدہ غوثیہ میں، تو یہی استعمال کیا ہے. رسول پاک کو بدر کمال بھی کہا ہے اور عین کمال بھی کہا ہے. کیا فرمانا یہ چاہتے ہیں غوث پاک کہ ہمارے نانا جان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کمال کا چاند بھی ہے اور پوری شخصیت عین کمال بنا کر کے گویا اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے. جسے جو کمال ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. صحابہ کرام کو صحابیت ملی ہے مصطفیٰ کے کمال کے صدقے میں ملی ہے. غوثیت ملی ہے مصطفیٰ کے کمال کا صدقہ ہے. قطبیت ہے مصطفیٰ کے کمال کا صدقہ ہے. غوثیت ہے، ولایت ہے، جو بھی ہے سب مصطفیٰ کے کمالوں کا صدقہ ہے. کمالات نے آگے بڑھ کے رسول پاک کے قدموں کو تھام لیا ہے تو کمالات کی معراج ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. اللہ نے سراپا کمالات بنا کر کے بھیجا. مجھے یاد آیا حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مسلمان کہلانے والوں میں بھائی بہت سے تو حقیقت میں مسلمان ہیں اور کچھ ایسے بھی تو ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے نا اشارے کی زبان. بھائی بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے، سب سے پہلے کہیں گے مسلمان. تو انہوں نے لکھا مسلمان کہلانے والوں میں ایک بحث بڑی شد و مد کے ساتھ جاری رہی ہے. وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث یہ جاری رہی ہے کہ بھائی منصب نبوت کے مناسب کمالات کے علاوہ، یعنی جو کمالات منصب نبوت کے مناسب ہیں، ان کمالات کے علاوہ کیا اور کمالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرعاً ثابت ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ لوگ تو معاذ اللہ رسول پاک کی خوبیوں کے انکار کرنے ہی کو اپنے برے مذہب کی اساس بنائے ہوئے ہیں. وہ تو نقص ہی تلاش کرتے ہیں معاذ اللہ. آپ ذرا سوچئے تو صحیح. تو یہ بحث چلی اور چل رہی ہے، چلتی رہی ہے کہ بھائی کیا منصب نبوت کے مناسب کمالات کے علاوہ اور کمالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرعاً ثابت ہیں یا نہیں؟ اب اہل علم کے نزدیک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے نزدیک تو یہ بات کوئی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے ابھی آپ سن ہی رہے تھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. عاشقوں کی شان تو یہ ہے، یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا رسول پاک کے کمالات کو دیکھ کر کہ ہم رسول پاک کو کیا کہیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یعنی نہ تو مالک و مولا کہہ کر کے تعریف کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ سرور کہہ کے حق ادا ہو رہا ہے. بس ہمیں تو اتنا ہے کہ آپ کا نام پاک آ رہا ہے، ہمارا بیڑا پار ہوتا چلا جا رہا ہے.
ہے بھئی. تو یہ تو عاشقوں کی شان ہے. لیکن اب بحث جب یہ چلی تو میں اس وقت گھڑی دیکھ کر کے تو ڈر لگتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے میں چاہوں گا کہ کچھ گوشے وہ عرض کروں جس سے کہ بخوبی یہ اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے دینی کمالات بھی اور دنیاوی کمالات بھی اپنے محبوب کو اس قدر عطا فرمائے ہیں کہ بالکل یہ کہنا بجا ہے کہ مشیت ربی چاہتی یہ ہے، اللہ کی مشیت تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان نہ دینی کمالات میں نہ دنیاوی کمالات میں میرے محبوب سے آگے نہ بڑھ سکے، بلکہ سارے کمالات والوں کی گردن ہو اور مصطفیٰ کا قدم ہو اور رحمتیں تمام یہ کہہ کے گزرتے چلے جائیں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما ہی دیا وہ جو نہ تھے تو بھائی کچھ نہ تھا میں سب آ گیا نا. کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی رفعت، کوئی بلندی، کوئی منصب، کوئی مرتبہ، کوئی مقام، کوئی بھی چیز وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یعنی اعلیٰ حضرت کی آپ احتیاط تو دیکھیں ذرا. ایک تو فرما دیا وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو، یعنی اس میں بھی وہابیوں کو رد کیا اعلیٰ حضرت نے. وہ کہتے ہیں نا کہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں اس میں انہیں. تم کہتے ہو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. ارے رسول پاک نہ رہیں گے تو یہ زمانہ نہ رہے گا. یہ کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدم پاک سے وابستہ ہو کر کے چل رہا ہے. تم کہتے ہو کہ رسول پاک مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، سیدھی بات ہے. ارے انسان جو مر جاتا ہے جان نکل جائے، محبت کرنے والے بیٹے ہوتے ہیں کہتے ہیں جلدی کرو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ محبت کرنے والی بیوی ہوتی ہے وہ بھی کہاں روکتی ہے، سب کو جلدی پڑی ہوتی ہے جلدی سے کرو جلدی سے کرو. جو دوست احباب پہلے کہتے ہیں مولانا صاحب تو کیا کہتے ہیں مرنے کے بعد؟ ارے میت ہے بھائی کس وقت جائے گی میت، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جان ہے تو جہان ہے. یہ سب کچھ جو ہے نا یہ جان کے صدقے میں، اور میرے مصطفیٰ تو جانے جہان صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ تو جانے جہان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کوئی کمال، کوئی خوبی ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمائی ہو. سارے کمالات اپنے محبوب کو عطا فرما کر کے دنیا میں بھیجا ہے. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ رسول پاک ہم یہاں بننے کے لیے آئے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ بن کر آئے، دوسروں کو بنانے کے لیے آئے، دوسروں کو بنانے کے لیے آئے. رسول پاک دوسروں کو بنانے کے لیے آئے. اور ساجد بھائی، صادق بھائی جو لوگ تھے رات ان کے ذہن میں ہوگا میں نے کہا تھا، جملہ دوہرا دوں، ایسا بنانے کے لیے آئے میرے مصطفیٰ، ایسا بنانے کے لیے آئے. حضرت ابوبکر آئے ہیں، صدیق اکبر بنا دیا ہے. آپ ذرا دیکھو تو صحیح، کوئی بنانے کی مثال بھی تو نہیں پیش کر سکتا. آپ ذرا سوچئے، لا انبیاء کرام کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص دکھا دو جو صدیق اکبر کے برابر. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں بھائی، انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے علاوہ ان کے بعد پوری کائنات میں آپ بڑے سے بڑا عقل والا لے لو،
بڑے سے بڑا علم والا لے لو، بڑے سے بڑا ہنر والا لے لو، بڑے سے بڑا متقی لے لو، بڑے سے بڑا پرہیزگار لے لو، بڑے سے بڑا مجاہد لے لو، بڑے سے بڑا قاضی لے لو، بڑے سے بڑا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا لے لو، لیکن صدیق اکبر کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صدیق اکبر کو بے اذن الہی اگر بنایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے ہیں، صدیق اکبر بن کے چمکے آئے ہیں، ایسا بنایا میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے آپ، حضرت عمر آئے ہیں، فاروق اعظم بنا دیا۔ لائے تو ذرا کوئی مثال پیش تو کرے، کوئی مثال دنیا میں۔ حضرت عثمان آئے، پیکر حیا بنا دیا۔ حضرت علی آئے، حیدر کرار بنا دیا، شیر خدا بنا دیا۔ میرے مصطفیٰ ایسے بن کر کے تشریف لائے ہیں کہ رسول پاک بننے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ دوسروں کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اور کل بھی اور انشاءاللہ ساری راتوں میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے نا۔ ہم سب سے مراد آپ کو، اس لیے کہ مجھے تو جس دن ڈیوٹی لگے گی اس دن آنا ہے انشاءاللہ القریب، ہے نا۔ اچھا کروں بھائی، مجھے گھڑی دیکھ کے ڈر لگا ہوا تھا۔ ذرا درود شریف تو پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر بنائے کوئی کچھ بن ہی نہیں سکتا۔ دھیان رکھیں آپ، کوئی نہیں، کسی مرتبے کسی کمال پر جو کوئی پہنچا ہے وہ بے اذن الہی مصطفیٰ کی عطاؤں سے پہنچا ہے۔ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما دیا، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بالواسطہ عطا فرمایا اور کسی کو سرکار نے بے واسطہ عطا فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام کو بے واسطہ عطا فرمایا، ڈائریکٹ عطا فرمایا، اور جب چاہا سرکار نے واسطے سے عطا فرمایا، اپنے غلاموں سے دلایا۔ تو پھر دینے کی شان تو اب یوں کہی جائے آگے تک کہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امام حسین آئے، شہید اعظم بن کے چمکے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو مانتے ہوئے حضرات صحابہ کرام کی زیارت کر کے حضرت نعمان امام اعظم بن کر کے چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ پیارے کے بنانے ہی سے تو ہیں شہزادے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ساری دنیا میں مصطفیٰ کے بنانے سے غوث اعظم بن کر کے چمکتے آ رہے ہیں۔ لائے کوئی مثال غوث پاک کی، ایسا نوازا ہے پیارے مصطفیٰ نے، اور آپ دیکھتے چلے جائیں گے۔ ارے ایسا بنایا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس پر نگاہ پڑتی چلی گئی ہے وہ ایسے بنتے چلے گئے ہیں، غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے گئے اور رسول پاک بناتے گئے، سنوارتے گئے، اور ایسا سنوارا حضرت خواجہ معین الدین کو غریب نواز بنا دیا ہے، ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، مہاراجہ مطہرہ کی سرزمین پر سیدی آل رسول مہروی کو قطب وقت بنا دیا ہے، نوری میاں کو سراج السالکین بنا دیا ہے، اور پروردگار کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں جب نوری میاں کے ذریعے اور سرکار آل رسول کے ذریعے اعلیٰ حضرت کو ملی ہیں، مجدد اعظم بنا دیا ہے۔ واسطہ بالواسطہ عطائیں سب وہی کی ہیں، ملتا سب کو وہیں سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے مصطفیٰ کسی کو خود عطا فرماتے ہیں اور کسی کو اپنے شہزادوں اور غلاموں سے دلایا کرتے ہیں، عطائیں وہی چل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی گود میں پروردہ شہزادوں کو میرے مصطفیٰ نے ایسی عطائیں دی،
ایسا عطا کیا، سرکار نوری میاں کے ذریعے سے مولانا مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم بنا دیا ہے۔ یہ کسی کے گھر کی عطا نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت سے رسول پاک کی عطا ہے۔ مفتی اعظم کہو، کتنا بھی بڑے مفتی ہے دنیا میں، لیکن ذہن بریلی شریف پہنچتا الحمدللہ۔ یہ رسول پاک کے بنانے کی شان ہے، یہ رسول پاک کی بارگاہ سے بنے ہیں، یہ مصطفیٰ پیارے کے چاہنے والے ہیں، یہ رسول پاک کے عشاق کرام ہیں، یہ مصطفیٰ پیارے کے غلام ہیں، اور جو غلام ہوتے ہیں وہی زمانے کے امام ہوتے ہیں۔ جب ہم نے یہ طے کر لیا جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ زمانے کے امام ہوتے ہیں، تو ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھ لیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجدد اعظم کی گود میں پلنے والے ایک شہزادے مولانا حامد رضا کو حجت الاسلام بھی بنا دیا ہے۔ اور آگے بڑھ کر یہ کہہ دوں کہ اللہ کا فضل ہے، رسول پاک کی عطائیں ہیں، مفتی اعظم کے صدقے میں اللہ نے فضل فرمایا، رسول پاک کی نگاہ رحمت ہوئی، مولانا اختر رضا کو تاج الشریعہ بنا دیا ہے۔ یہ عطائے مصطفیٰ ہی تو ہے کہ تاج الشریعہ کہو ذہن بریلی شریف الحمدللہ۔ دنیا میں فقہا کی کمی نہیں ہے، اہل علم سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن جب تاج الشریعہ کہا جائے گا ذہن بریلی شریف پہنچتا نظر آئے گا۔ اس لیے یہ کسی کے گھر نے تاج الشریعہ نہیں بنایا، یہ میرے مصطفیٰ نے تاج الشریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، رسول جسے جو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ اور میں نہیں کہتا، حضور تاج الشریعہ نے خود ہی تو فرمایا، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ نگاہ رحمت ڈال دی غوث آدم کے صدقے، غریب نواز کے صدقے، اعلیٰ حضرت کے صدقے، مفتی آدم کے صدقے، حجت الاسلام کے صدقے، سرکار جیلانی میاں کے صدقے، اللہ کے حبیب نے نظر رحمت ڈال دی ہے، زمانے کا تاج الشریعہ بنا دیا ہے الحمدللہ۔ اور ایک جملہ میں اور آگے بڑھ کے کہہ دوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تاج الشریعہ کی گود میں پلنے والے مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان پر اللہ کے حبیب کی نگاہ رحمت غوث پاک کے صدقے میں پڑھی ہے دنیا قائد ملت کہتی ہے۔ یہ سب سرکار کی بارگاہ کی عطائیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی خوبی، کوئی کمال کسی کو ملتا ہی نہیں، ملتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا اسی وقت کے لیے نہیں کہا ہے کہ ظاہری طور پر حضرات صحابہ کرام سامنے تھے، بلکہ یہ تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا شعر قیامت تک پڑھا جائے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، صاحب تصرف و اختیارات بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی جس کو جو چاہے عطا فرما دے، اس لیے کہ دینا بھی تو ایک کمال ہے، اور کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ پیارے کے دامن میں نہ ہو۔ اللہ نے سارے کمالات کا منبع بنا کر کے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے چاہنے والوں، ان سے محبت رکھنے والوں حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار، سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز
اور ہمارے تمام مرشدان کرام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے فیوز و برکات سے ہمیں دنیا آخرت میں مالا مال فرمائے۔ اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔